السلام علیکم ناظرین، میں محمد اکبر اسلامی معلومات سے، جیسا کہ ہم آپ کو اس چینل کے ذریعے اسلامی مکتب فکر سے کسی نہ کسی شخصیت کو آپ سے روبرو کراتے رہیں گے، اسی سلسلے میں آج ہم آئے ہیں عالی جناب مولانا سید ظفر عباس زیدی، امام جماعت شیعہ مسجد محلہ انصاریان سہارنپور۔ آئیے ان سے روبرو ہوتے ہیں اپنے سوالوں کے ذریعے۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب جی، اللہ کا احسان، پہلے بھی ہم نے آپ سے سوالات کے کچھ سلسلے جاری کیے تھے، آپ نے ان کے سوالات کے جواب دیے دلیل کے ساتھ۔ ہم آپ کی خدمت میں اور سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ آپ حضرات کلمے میں اضافہ کیا ہوا ہے اور اذان میں بھی آپ حضرات علی کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ ہمیں وضاحت کریں۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اسی طریقے سے آپس میں گفتگو ہوتی ہے تو اختلافات دور ہوتے ہیں، ہم مسلمان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے کلمہ طیبہ اور اذان کا ذکر کیا ہے، ہم نے اذان میں یا کلمہ طیبہ میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ ہر وہ انسان مسلمان ہو جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو بھی یہ گواہی دے رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ اب ایک ہم اذان کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ یا اشہد ان علی حجت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو یاد رہے ہم نے اذان کے اندر بھائی کوئی اضافہ نہیں کیا ہے۔ ہمارے جتنے فقہاء ہیں سب نے اپنی توضیح المسائل کے اندر یہ مسئلہ درج کیا ہے کہ یہ کلمات جو ہیں وہ جزو اذان نہیں ہیں بلکہ تبرکاً کہے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا چلوں، اشہد ان علی ولی اللہ جو ہم رسالت کی گواہی کے بعد گواہی دیتے ہیں، یہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ یعنی ہم یہ اعلان کر کے بتانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، صاحبان ایمان افراد کو، کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، امامت شروع ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے الحمدللہ کہ آج تک شیعوں میں سے کوئی انسان قادیانی نہیں بنا، کیونکہ ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا آئے گا۔ نبوت آپ کے اوپر ختم ہو گئی، اسی لیے ہم ولایت کا اعلان کرتے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ اذان میں بڑھا کیوں دیا، اس کے لیے خود اہل سنت والجماعت حضرات جو ہیں ہمارے بھائی، ان کے ہاں بھی لے اختلاف ہے کہ صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، ان کا ایک گروہ تو خود یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر نے اضافہ کیا ہے، اور ایک کہتا نہیں رسول اللہ کے دور میں تھا۔ بڑا اختلاف تو ہو گیا نا، مگر یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں تھا، جس کا تذکرہ میرے پاس ایک کتاب ہے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب آپ کی ہے۔ اس کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے صفحہ 65 کے اوپر کہ امام مالک کو جو ہے یہ قول پہنچا ہے کہ مؤذن جو ہے وہ نماز صبح کی خبر لے کر حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز بہتر ہے سونے سے، اے امیر مومنوں کے، یعنی اے امیر المومنین نماز جو ہے وہ سونے سے بہتر ہے۔ تو حکم دیا حضرت عمر نے اس مؤذن کو کہ اس کلمے کو صبح کی اذان میں شامل کر دو۔ تو شامل اس روایت کی روشنی میں حضرت عمر نے الصلاۃ خیر من النوم کو اذان صبح کا جز قرار دیا ہے، مگر ہمارے یہاں اشہد ان علی ولی اللہ حجت اللہ اذان کا جز نہیں ہے، تبرکاً کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک شیعہ نہ بھی کہے تب بھی اذان ہو جائے گی، تو اذان کا جز نہیں ہے، اپنے عقیدے کا اعلان ہے، بلکہ یہاں اذان کا جز قرار دیا گیا ہے الصلاۃ خیر من النوم کو، اور یہ اس روایت کی روشنی میں حضرت عمر نے دیا ہے۔ اب آپ خود بتائیے اذان میں کس نے اضافہ کیا؟ بہت بڑھیا مولانا صاحب۔ اچھا، اسی کے ساتھ میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ حضرات نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، کیا اس بات کو آپ دلیل کے ساتھ اہل سنت کی کسی معتبر کتاب سے ثابت کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ یاد رہے یہ کوئی ایسا سوال نہیں کہ کوئی بڑا اختلاف ہو، دونوں فرقے سنی و شیعہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے نمازیں الگ الگ بھی پڑھی ہیں اور اللہ کے رسول نے نمازیں ملا کر بھی پڑھی ہیں، یعنی ظہرین بھی پڑھی ہے اور مغربین بھی جو ہے وہ پڑھی ہے، یعنی ظہر عصر کو ملایا ہے
اور مغرب اور عشاء کو ملایا ہے، اور اس کو الگ الگ بھی پڑھا ہے۔ تو اگر ایک شیعہ چاہے تو وہ الگ الگ بھی پڑھ سکتا ہے، مگر پریشانی یہ ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہتے ہوئے، سنیوں نے تو وہ سنت پکڑ لی ہے کہ اللہ کے رسول الگ الگ پڑھتے تھے، اور شیعوں نے یہ سنت پکڑ لی ہے کہ ملا کے پڑھتے تھے، جبکہ وہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، دونوں طریقے سے نماز ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو دلائل اگر چاہتے ہیں دلیل دے دیتا ہوں، ذرا صاحب ساتھ دیں۔ یہ میرے پاس اہل سنت والجماعت کی مشہور و معروف کتاب صحیح مسلم کی جلد اول ہے۔ صحیح مسلم کے اندر اتے صحیح مسلم میں نہیں ہے، صحیح بخاری، صحیح نسائی، جتنی بھی صحاح، تمام صحاح کے اندر صحاح میں روایات موجود ہیں، مگر چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں اس لیے چند روایات کے اوپر جو ہے اکتفا کرتا ہوں، چونکہ کہیں ملتا ہے کہ حضور کو جب سفر کی جلدی ہوتی تھی تو آپ نمازوں کو ملا لیتے تھے، اور مغرب عشاء کو، ظہر عصر کو، مگر صحیح ترین روایت یہ بھی ملتی ہے، یعنی وہ بھی ہیں، مگر یہ بھی صحیح ترین روایت ہے جس کو کسی محدث نے آج تک جو ہے رد نہیں کیا کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ یہ ابن عباس سے روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ یہاں سے صحیح مسلم کی روایت ہے پہلی جلد میں صفحہ نمبر 185 پر، رسول اللہ نے ایک بار مدینے میں ظہر و عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا، حالانکہ وہاں نہ دشمن کا خوف تھا نہ بارش تھی۔ ابن عباس یعنی رسول اللہ نے ظہر عصر اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا ہے، نہ وہاں کوئی دشمن کا خوف تھا نہ بارش تھی، یعنی ایسے پڑھا بس۔ تو میں نے پوچھا، راوی کہتا میں نے پوچھا حضور کی اس سے غرض کیا تھی، یعنی ایسا کیوں کیا؟ تو ابن عباس نے جواب دیا کہ امت کی آسانی کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ پیغمبر نے بغیر کسی دشمن کے خوف کے، بغیر بارش کے، یعنی بغیر کسی عذر کے ظہر عصر کو بھی ملایا ہے اور مغرب اور عشاء کو بھی ملا کر پڑھا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نمازوں کو ملا کر پڑھنا بھی سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری روایت بھی اسی طرح آئی ہے کہ میں نے رسول اللہ کے پیچھے 8 رکعتیں یعنی ظہر و عصر کی ملا کر پڑھی اور 7 رکعتیں بھی ملا کر پڑھی ہیں۔ اچھا ہاں ملا کے پڑھی ہیں۔ عمر بن دینار کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ ہوگا کہ ظہر میں تاخیر کر دی ہوگی، عصر کی نماز میں جلدی ابتدائی وقت میں پڑھ لی ہوگی، اس طرح مغرب میں تاخیر، عشاء میں تعجیل کر لی ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرا بھی خیال یہی ہے، مگر بات یہ آتی ہے کہ رسول خدا نے مدینے میں 7 رکعتیں مغرب اور عشاء اور 8 رکعتیں ظہر عصر کی ملا کر پڑھی تھیں۔ ابن عباس کہتے ہیں وہاں کوئی خوف وغیرہ نہیں تھا۔ ایک روایت میں اور پیش کی لیتا ہوں، یہ بھی صحیح مسلم کی جلد اول صفحہ نمبر 85 حضرت کتاب الصلاۃ کی روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بار ابن عباس نے عصر کے بعد ہم کو لیکچر دیا، یعنی خطبہ دینے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، تارے نکل آئے، لوگوں نے الصلاۃ الصلاۃ کہنا شروع کیا، مگر ابن عباس کا خطبہ ختم نہ ہوا۔ اتنے میں خاندان بنی تمیم کا ایک شخص آیا اور اس نے مسلسل الصلاۃ الصلاۃ نماز نماز کہنا شروع کیا۔ ابن عباس نے فرمایا ارے او تیری ماں مرے، تو مجھے سنت رسول سکھاتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے رسول خدا نے ظہر و عصر مغرب و عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھی تھیں۔ یہ روایت بھی ثابت کرتی ہے کہ آپ نے نمازیں ملا کر پڑھی۔ ایسی روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، نسائی، ان کے اندر آپ کو سب جگہ مل جائے گی رسول اللہ نے نمازوں کو ملا کر پڑھا ہے۔ تو ایسے بھی پڑھی ہیں اور ایسے ہی پڑھی ہیں، دونوں فرقے سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں۔ ملانے سے مراد یہ ہے کہ 4 مرتبہ نماز ظہر پڑھی 4 رکعت، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ لی گئی، ایسے نماز مغرب پڑھی، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لی گئی۔ کیونکہ ایسا ہے نا بہت سے جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے حضرات وہ یہ سوچیں گے کہ 7 کی گھٹی نیت مان لو، ایسا نہیں، 4 رکعت پہلے ظہر کی پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد عصر کی پڑھی جائے گی، پھر 3 رکعت مغرب کی جب وقت داخل ہو جائے گا، پھر عشاء کی۔ بہت بہت شکریہ۔ تو میرا تیسرا سوال ہے مولانا صاحب آپ سے، آپ حضرات روزوں کو لے کر بھی دیکھا گیا ہے اور سنا بھی گیا ہے کہ آپ حضرات روزہ بھی نماز مغرب پڑھ کر کھولتے ہیں، کیا یہ بات آپ دلیل کے ساتھ کسی بھی اہل سنت کی معتبر کتاب سے ثابت کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے الحمدللہ، کیونکہ روزے کے بعد دیکھیں پہلے قرآن کریم کہتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم روزے کو رات تک پورا کرو۔ اب رات کا اطلاع کس وقت پر ہوتا ہے کہ جب سیاہی چھا جائے؟ ہمارے یہاں یہ واجب بات میں نہیں ہے کہ نماز مغرب پڑھ کے ہی روزے کو جو ہے افطار کیا جائے،
احتیاط ہے کہ بہتر یہ ہے کہ نماز مغرب پڑھ کے روزہ کھولا جائے، ورنہ انسان جب سورج ڈوب جائے سیاہی چھا جائے تو نماز مغرب پڑھنے سے پہلے بھی روزہ کھول سکتا ہے. تو پہلے کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ شیعوں میں واجب کی حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ نماز مغرب پڑھ کر روزہ کھولے. احتیاط ہے، یعنی کہ یقین ہو جائے کہ ہم نے روزہ جو ہے صحیح وقت کے اندر افطار کیا ہے. اب جب آپ نے سوال کیا ہے تو میں آپ کو ایک معتبر کتاب سے حوالہ دے دیتا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان ابن عفان جو برادران اہل سنت کے جو ہیں امام خلیفہ ہیں، یہ دونوں جو ہیں نماز مغرب پڑھ کر روزہ کھولتے تھے. یہ کون سی کتاب سے مولانا؟ یہی موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. آپ دیکھیں اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 208 کے اوپر. کہتے ہیں کہ حمید ابن عبد الرحمن اس کے راوی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان جو ہیں نماز پڑھتے تھے مغرب کی رمضان میں، جب سیاہی ہوتی تھی پیچھان کی طرف، پھر بعد نماز کے روزہ کھولتے تھے. بتائیے جناب اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ جی بالکل، بہت بہت شکریہ. مطمئن ہیں آپ؟ جی یہ امام مالک کی موطا ہے جو آپ نے تحریر کی ہے. ائمہ اربعہ میں آتے ہیں امام مالک، اور تمام اہل سنت کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں وہ درست ہے، جس کی تقلید کر لو. انہوں نے روایت پیش کی ہے. جی ایسی چیز جو چیزیں یہاں ہیں وہ چیزیں وہاں بھی ملتی ہیں. بالکل بالکل مولانا صاحب، کیونکہ ان سوالوں کو لے کر اکثر اختلاف رہتا ہے. ہم تو بس یہی دور کرنا چاہ رہے ہیں. باقی بہت اچھی بات ہے، خدا آپ کو جزائے خیر دے. ایسی باتیں ہونی چاہیے جو اختلافات دور ہوں، امت ایک دوسرے کے قریب آئے. ہمارا دین ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے. میرا چوتھا سوال مولانا صاحب آپ سے ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک قرآن کریم کے 30 پارے ہیں. اکثر ہمارے سننے میں آتا ہے کہ شیعہ حضرات کا جو ہے قرآن الگ ہے اور ان کے 40 پارے ہیں. تو کیا ایسا ہی ہے؟ اس کے بارے میں بھی تھوڑا. بہت پیارا سوال ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے دور میں پاروں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. کوئی روایت، کوئی ثبوت ایسا نہیں کہ رسول اللہ کے دور میں یہ اصطلاح رہی ہو کہ پہلا پارا دوسرا پارا. یہ مسلمانوں نے اپنی آسانی کے لیے جزو اول جزو ثانی یعنی پہلا پارا دوسرا پارا اس کو اس طریقے سے قرآن کریم کو جو ہے تقسیم کیا ہے. مگر چونکہ تقسیم کیا تو کہا جاتا ہے کہ 30 پارے نہیں، شیعوں کے اندر 40 پارے جو ہیں نعوذ باللہ پائے جاتے ہیں. بھائی اس کے لیے بہترین جواب ایک ہی ہو سکتا ہے جو سب کے دماغ میں آ بھی جائے، جی جی سب کی عقلیں اس کو قبول بھی کریں. اب کسی کے عقائد، کسی کا مذہب چھپا ہوا نہیں ہے. بالکل سب کی کتابیں چھپ کے مارکیٹ کے اندر آ چکی ہیں. تمام مفسرین قرآن جو ہیں ان کے قرآن کی تفسیریں چھپ کر مارکیٹ میں آ چکی ہیں. سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی، اس سے بحث نہیں ہے. بھائی اتنا کیجیے گا اکبر صاحب، ہمیں کسی شیعہ مفسر کا، کسی شیعہ عالم کا قرآن لا کر دکھا دیجئے جس کے اندر اس قرآن میں جو اہل سنت کے ہاتھ میں ہے وہ قرآن جو شیعوں کے ہاتھ میں ہے، ایک لفظ کا بھی فرق ہو، ایک زیر و زبر کا بھی فرق ہو، اور اس میں کوئی آیت بڑھی بھی ہو گھٹی بھی ہو، تو ہم اسی دن مذہب شیعہ کو چھوڑ دیں گے. جائیے قرآن دیکھیں، مسجدوں میں رکھے ہوئے، آئیے پڑھیے. اگر کچھ اس میں زیادہ ہے، کچھ کم ہے تو ہمارا گریبان پکڑیے. آپ کا جواب بہت بڑھیا ہے مولانا صاحب. میں تو خیر مطمئن ہوں کیونکہ اللہ کا شکر ہے میں تو قرآن کی اس آیت پہ یقین رکھتا ہوں جس میں اللہ رب العالمین خود یہ کہہ رہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. قرآن میں کچھ زیادہ ہوا ہے نہ کم ہوا ہے، سب مسلمانوں کے ہاتھ میں وہی قرآن ہے جو قرآن نبی پر نازل ہوا تھا. جو قرآن دیوبندیوں کے پاس ہے وہ شیعوں کے پاس ہے، وہ بریلویوں کے پاس ہے. اصل میں ایک مسئلہ اور بھی ہو گیا. ہاں عام لوگ جو ہیں، بولی والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم لوگ میرے جیسے پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو انہیں بتایا جاتا ہے وہ تو پھر اسی پہ تذکرہ ہوتا ہے اکثر کر کے. اب ہمیں بھی جب یہ بات پتہ لگی بڑا عجیب سا لگا. ہم تو خیر اللہ کا شکر ہے اسی لیے آپ کے پاس ہے تاکہ یہ سوال کے جواب، آپ سے سوال کرنے کا مقصد یہی ہے. سوال آپ لوگوں سے ہو رہے ہیں تو جواب بھی آپ ہی کی طرف سے جانا چاہیے. کیونکہ ایسا ہے یہ ناتفاقیں جو ہو رہی ہیں، یہ دوریں جو بڑھ رہی ہیں، میں مانتا ہوں یہ علم کی کمی ہے اسی لیے بڑھ رہی ہے. بے شک بے شک. کیونکہ پڑھنے کا اتنا ٹائم نہیں. کم سے کم جنہیں موبائل دیکھنے کا شوق ہے وہ موبائل کے تھرو تو اس کا جواب مل جائے انہیں. جزاک اللہ، بہت اچھی آپ کی محنت ہے، بہت اچھی آپ کی کوشش ہے، اللہ قبول فرمائے. بہت پیاری کوشش ہے. میرا آخری سوال آپ سے ہے مولانا صاحب. اہل سنت حضرات کے نزدیک مشہور ہے کہ شیعہ حضرات کے ہاں کوئی قرآن حافظ نہیں ہوتا، جبکہ قرآن حفظ کرنے کی بڑی فضیلت بتائی جاتی ہے. بہت اچھا سوال، ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ پروپیگنڈا آگے نہیں چل پائے گا. شیعوں میں حافظ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، آپ گوگل پر جائیں سرچ کریں.
خود ایک قرآن سے متعلق پروگرام آئے رمضان کے اندر کلچر ہاؤس کے اندر بھی ہوتا ہے, وہاں آپ کو دکھائی دے جائے گا. دلی میں ایرانی کلچر ہاؤس ہے, کتنے شیعہ حافظ ہیں, اس میں سنی حافظ بھی آتے ہیں, شیعہ حافظ بھی آتے ہیں, یعنی سنی حافظ بھی شرکت کرتے ہیں اور شیعہ حافظ بھی اس کے اندر شرکت کرتے ہیں. تو اس کے اندر ہوتے ہیں, اس سے انکار نہیں. مگر یہاں پہ میں رک کر اتنا کہوں گا کہ اگر حفظ قرآنی کی بات ہے تو حفظ کر کے انسان حافظ بنتا ہے, مگر جب معاملہ آتا ہے اسلام میں کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, تو حافظ کی طرف رجوع نہیں ہوتا, عالم کی طرف رجوع ہوتا. کہ آپ نے دیکھا کوئی حافظ جی ان کو فتوے کے لیے بٹھا دیا جائے دارالفتہ میں, کہ آپ فتوا دیں, وہاں مفتی صاحب ہی بیٹھیں گے. یعنی اگر مفتی صاحب حافظ بھی نہیں ہے تو فتوا مفتی صاحب دیں گے, حافظ صاحب نہیں دیں گے. اچھا, اگر حفظ قرآن کوئی اتنی بڑی چیز تھی تو اللہ کے رسول کے صحابہ کرام تھے, ان میں کثرت ہونی چاہیے تھی تو جن کو قرآن حفظ ہوتا. یہ تو آپ مانیں گے. آپ کیا سوچتے ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ میں کتنے صحابہ تھے جنہوں نے حفظ قرآن کیا ہوگا؟ مولانا صاحب سننے کے اوپر بات کریں تو بات دوسری, جو میں نے پڑھا کہ اس وقت 4 حافظ تھے. جی حضور, اگر ہم صحیح بخاری کی روایت کو لیں تو اس کی روشنی کے اندر تو مسلمان جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی بھی جو ہیں وہ قرآن حافظ نہیں تھے. 4 حافظ تھے تمام صحابہ کے مجموعے میں جب رسول اللہ نے وفات پائی ہے, اور وہ چاروں کے چاروں انصاری تھے. آپ کہیں تو میں دلیل پیش کرتا ہوں. جی دلیل بہتر رہے گا. یہ کیا نام ہے؟ امام بخاری. یہ صحیح بخاری میرے ہاتھ میں ہے, اس کی دوسری جلد کے اندر جہاں یہ تمام ہو رہی ہے کتاب التفسیر کے اندر, یہ ہے اس کا صفحہ نمبر 1100. اس کے اندر یہ 2 روایتیں تو میرے پاس موجود ہیں کہ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہ ہم سے حمام بن یحییٰ نے. یہ پوری روایت کا سلسلہ ہے کہ حضور کے زمانے میں پورا قرآن کن لوگوں کو یاد تھا, یعنی رسول اللہ کے دور میں پورا قرآن کن لوگوں کو یاد تھا. تو انہوں نے کہا 4 شخصوں کو, اور چاروں انصاری تھے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاذ بن جبل, زید بن ثابت, ابو زید, سعد بن عبید, حفص بن سمع. اچھا, کیا کہا اس کو کہ یہ 4 آدمی ہیں جن کو قرآن یاد تھا. تو اگر حافظ قرآن بننا اتنی بڑی بات تھی تو پیغمبر کے جب وفات پائیے 1 لاکھ سے اوپر 1.5 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام تھے, 500 100 ہزار تو ہوتے ہیں, اور چاروں انصاری تھے. جس کا بعد چاروں خلیفاؤں کو بھی قرآن یاد نہیں تھا اس روایت کی روشنی میں. اور دوسری روایت بھی کہتی ہے اس سے نیچے والی جو ہے کہ حضور کے زمانے کے اندر جو ہے وہ فقط 4 صحابی جو ہیں وہ حافظ قرآن تھے. اب آپ بتائیے اگر حافظ قرآن بننا کوئی اتنی بڑی فضیلت تھی تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو یہی کام دیا ہوتا کہ حفظ قرآن کرو, کل 4 صحابی. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ جو شخصیت جڑی تھی, انہوں نے دلیل کے ساتھ اہل سنت کی معتبر کتابوں سے ہمیں حوالے پیش کیے, اور ان سوالات کو آپ کے سامنے اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ ان سوالات کے ذریعے دوری پیدا ہوتی ہے. فقط یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شیعوں سے بغض ہے, مقصد کیا ہے, رسول سے محبت کرتے ہیں, لیکن شیعوں کے بارے میں جو چیزیں اڑا رکھی ہیں, جو باتیں پھیلا رکھی ہیں, ان سے کہیں نہ کہیں آدمی رسول سے تو محبت کا دعویٰ کر رہا, لیکن ان باتوں کے ذریعے شیعوں سے بغض رکھ رہا, جبکہ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور قرآن ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. بس ہماری چھوٹی سی یہی فکر ہے کہ دلوں میں سے نفرتیں دور ہوں, کم سے کم اگر ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تو ایک دوسرے سے بغض بھی نہ رکھیں. اسی کے ساتھ ہم اجازت لیتے ہیں آپ کے سامنے. ہم بھی کہیں گے کہ بہت اچھی آپ کی کوشش ہے. دشمنان اسلام کی یہی سازش ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے, اتنا پروپیگنڈا کیا جائے ایک دوسرے سے نفرت کریں, اور یہ ایک دوسرے پر تلواریں لے کر آمنے سامنے آ جائے, جو ہوا بھی ہے جو ہوا بھی ہے اور پڑوسی ملک کے اندر ہو بھی رہا ہے. یہ چیزیں اللہ کے غضب کا سبب بنتی ہیں, رسول کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں. ہم ایک امت ہیں, میں پھر کہوں گا ہمارا دین ایک ہے, ہماری کتاب ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے. ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے, ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا چاہیے, اس کا احترام کرنا چاہیے. ایسا یہ صرف دشمنان اسلام کی چالیں ہیں. اگر اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں, اس طرح کی میٹنگیں ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ مسلمان ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, اور غالبا کوشش بھی کر رہے ہیں. بالکل مولانا صاحب, ہماری بھی یہ کوشش ہے, اور ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اپنے نئے سوالات کے ذریعے. اور اسی کے ساتھ میں ودا چاہوں گا, جڑے رہیے ہمارے چینل اسلامی معلومات کے ساتھ. السلام علیکم.